बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, मैं हूँ अरश और अब जायज़ा लेते हैं इमरान खान के मुतल्लिक़ कुछ खबरों का। नाज़रीन, सबसे पहली खबर जो इमरान खान की बहन हलीमा खान ने दी है, जिन्होंने कल इमरान खान से अडियाला जेल में मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए कही कि इमरान खान अली अमीन गंडापुर को दिए गए तमाम इख्तियारात को ख़त्म करते हैं और अली अमीन गंडापुर को ये वार्न करते हैं कि वो एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा बनकर KPK पर हुकूमत ना करें। नाज़रीन, हलीमा खान का कहना था कि ये तहरीक जिसका ऐलान इमरान खान ने किया है, वो तहरीक वो खुद इमरान खान के बेटों के संग लीड करेंगी और अली अमीन गंडापुर अगर इस तहरीक का हिस्सा बनेंगे तो वो इस तहरीक को इनकी क़यादत में रहकर सपोर्ट करेंगे। अली अमीन गंडापुर PTI को बेचने वाला वो दलाल है जिसने एस्टेब्लिशमेंट के आगे PTI का सिलेंडर कर दिया है और अपनी हुकूमत और इमरान खान को माइनस करने के लिए गंडापुर ने हर हद पार कर दी। इमरान खान ने पहले कहा कि ये बजट उनसे मशवरत के बगैर पास नहीं होगा, लेकिन अली अमीन गंडापुर ने एस्टेब्लिशमेंट की बात मानते हुए इमरान खान से मशवरत किए बगैर फौरी तौर पर यह बजट मंजूर कर लिया। इमरान खान ने किसी किस्म का भी पंजाब में अली अमीन गंडापुर को दौरा करने के लिए नहीं कहा, लेकिन इन्होंने पैसा देखते हुए एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर पंजाब का दौरा किया और इमरान खान के हर हुक्म की नफ़ी की। अगर एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए तो एस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि वो PTI के अंदर पैदा की गई गलतफहमियों को मीडिया के थ्रू इस तरह हवा देने की कोशिश कर रहे हैं कि PTI के अंदर 1 से 3 पार्टियों में तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट का ये एजेंडा के मीडिया पंजाब के कारकर्दगी के ऊपर किसी किस्म का कोई भी प्रोग्राम ना करे और पंजाब की हुकूमत की नाअहली को किसी किस्म के भी प्रोग्राम में उजागर ना करे। इस वक्त पंजाब तकरीबन पूरे का पूरा सूबा सैलाब की जद में है और नवाज शरीफ मरी में एंजॉय करने के लिए गए हैं, लेकिन इस खबर को किसी भी मीडिया चैनल ने हाईलाइट नहीं किया, क्योंकि उन्हें 100 अरब रुपया दिया जा चुका है सिर्फ इसलिए कि नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किसी किस्म की कोई भी बात ना की जाए। अगर बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और इमरान खान की पार्टी के खिलाफ
بات کی جائے۔ ناظرین، عمران خان کے بیٹے اور جمائمہ خان نے عمران خان کے لیے آواز بلند کرنا شروع کر دی ہے۔ عمران خان کے بیٹے امریکہ میں مختلف پارٹیوں کے سربراہان اور ان کے لیڈروں سے بات چیت کر رہے ہیں اور پاکستان میں ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں۔ ان کی یہ کوششیں عمران خان کے متعلق ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کے بیٹوں سے عمران خان کی بات نہیں کروائی جا رہی۔ عمران خان کو 50 ڈگری سینٹی گریڈ میں رکھا جا رہا ہے۔ ان کو نہ تو صاف پانی پینے کے لیے مہیا کیا جا رہا ہے اور نہ ہی استعمال کے لیے۔ انہیں نہ تو گرمی سے بچنے کے لیے کسی قسم کی سہولت دی جا رہی ہے اور نہ ہی ان کو کھانے پینے کی اشیاء مہیا کی جا رہی ہیں۔ ان کی ملاقات نہ تو ان کے وکیلوں سے کروائی جا رہی ہے اور نہ ہی ان کے خاندان کے افراد سے۔ یہ تمام چیزیں اب انٹرنیشنل فورم پر اٹھائی جا رہی ہیں۔ زلفی بھاری جو عمران خان کے ایک مخلص لیڈر رہے ہیں، انہوں نے نیو یارک میں میڈیا کے نمائندوں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے سامنے عمران خان کا کیس رکھا اور انہوں نے عمران خان اور پی ٹی آئی کے اوپر ہونے والے ظلم کو کھول کر بیان کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے اندر عدلیہ کو مکمل طور پر یرغمال کر لیا گیا ہے، میڈیا کے اوپر سینکشن لگا دی گئی ہیں اور میڈیا کو خریدا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے ورکرز اور لیڈران کو جیلوں کے اندر ناحق قید کیا ہوا ہے۔ پی ٹی آئی کے ورکرز کو فوجی عدالتوں سے ناحق سزائیں سنائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے اب عمران خان کا یہ مقدمہ بڑے وکیل کی طرح انسانی حقوق کی تنظیموں اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھا۔ اب بات کی جا رہی ہے کہ امریکن صدر ہندوستان کے دورے پر ہندوستان میں آ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ لمحے کے لیے پاکستان میں بھی رکیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بھی اب پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ عمران خان کے حق میں آواز بلند کریں۔ لیکن ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ لیڈران صرف اور صرف اپنے ممالک کے مفادات کے لیے اور اپنے ممالک کی بہتری کے لیے ہی سوچتے ہیں۔ اس لیے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ، جسے اب تقریباً 4 ماہ سے زیادہ کا عرصہ ہونے کو ہے، وہ عمران خان کے لیے آواز بلند کریں گے تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اگر ہمیں عمران خان کو آزاد کروانا ہے تو پاکستان کے اندر عوام کو نکلنا ہوگا اور عمران خان کے لیے آواز بلند کرنا ہوگا۔ تبھی پاکستان کا یہ لیڈر نہ صرف آزاد ہو سکتا ہے اور بلکہ
اپنے حق کے جو کرسی اس کا انتظار کر رہی ہے اس پر واپس آ سکتا ہے اور ان فارم 47 کے چوروں اور ڈاکوؤں سے پاکستان کو نجات مل سکتی ہے۔ میرے پاکستانیوں، صرف ایک ہی راستہ رہ گیا ہے اس نظام سے بغاوت کا، اور وہ ہم سب کو مل کر کرنا ہوگی۔ اس تحریک جس کا اعلان عمران خان نے کیا ہے اس کو اپنے ہاتھوں میں لینا ہوگا۔ ان کرائے کے ٹٹووں کو اور یہ پی ٹی آئی کے اندر بکے ہوئے لوگوں کو ساتھ لے کر اس تحریک میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمیں اس تحریک کی باغ دوڑ سنبھالنی ہوگی اور عمران خان کو باہر لانا ہوگا۔ پاکستان زندہ باد۔